جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقیدہ توحید کے لحاظ سے گفتگو تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان کالجز، یونیورسٹیز، اسکولوں میں یا کام کاج کی جگہوں میں مصروف عمل ہیں، لیکن باقاعدہ ان کو کسی کے ہاں بیٹھ کر دین سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، ان کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقائد کے لحاظ سے ایک اہم عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر قسم کے عیب، نقص، کمی، کجی سے پاک ہے، یعنی کہ ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ کیفیت، وہ حالت جس میں کسی بھی طرح کی نقص کی کیفیت پائی جائے، عیب کی کیفیت پائی جائے، کجی کی کیفیت پائی جائے، رب تعالیٰ جل وعلا اس سے پاک ہے۔ بلکہ ایسا وہ عمل جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، کسی بھی طرح کا عمل جو مہمل سی کیفیت میں ہو، ایسا عمل بھی، ایسی کیفیت بھی، ایسی بات بھی رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں نہیں پائی جاتی۔ اب اس میں کسی میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھلا کیوں؟ اس واسطے کہ یہ بات یاد رکھیے، رب تعالیٰ جل وعلا خیر ہی خیر ہے، اور وہ عمل، بات یا کیفیت جس میں نقص ہو وہ اس لائق ہی نہیں کہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں پایا جائے۔ بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتے ہیں، تو ان کے کلام کرنے کی، اس طرح کے کلام کرنے کی بنیادی وجہ ان کا رب تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو زمانے کے حالات اور زمانے کے افراد پر قیاس کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رب تعالیٰ جل وعلا جو قدرت جو ہے وہ بھی شاید اسی طرح ہی ہو جیسے زمانے کے اندر افراد کی قوت ہے یا افراد کے ہاں طاقت جو وہ پائی جاتی ہے۔ تو زمانے کے اندر جو موجود افراد ہیں ان میں نقص، کمی، کجی عین ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں نقص، کمی اور کجی کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اور جو بندہ رب تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں نقص کا، عیب کا، جھوٹ کا، اس طرح کا کوئی معاملہ رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ممکن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور اس جو عقیدہ ہے اس فکر سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔